خود بھی مختلف اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں. وہاں بھی سندھی کمیونٹی موجود ہوتی ہے جو آپ کا استقبال کرتی ہے, وہ وہاں کی شہریت اختیار کر کے ہیں. یہاں جب قوم پرست کوئی آئی ڈی پیز آ رہے ہوں کسی موقع پہ, تو آپ جو ہے وہ قوم پرستوں کو ایک اعتراض ہو, یہاں پر اگر جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی نیا شہر بسانے کی بات ہو, ذوالفقار آباد ہو یا اور اس طرح کا کوئی شہر ہو, تو قوم پرستوں کو اعتراض ہو کہ جی بیلنس آف پاور خراب ہو جائے گا, یہاں پہ دوسری قوم زیادہ آ جائے گی. اتنے انسیکیورٹی کیوں ہے؟ دنیا تو گلوبل ولیج ہے, لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے مطلب جس کو جو جگہ پسند ہے وہاں جا کے روزگار کما رہا ہے, شہریت بھی لے رہا ہے, رہ بھی رہا ہے. تو آخر اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے سندھ کے قوم پرستوں میں؟ دیکھیں عملی طور پر کیا ہوا ہے, پنجاب میں کتنی آبادی بڑھی ہے اور نان پنجابیز کی. پاکستان بننے کے بعد جتنے کشمیری آئے وہ خود پنجابی اسپیکنگ تھے, وہ جمع ہو گئے اس میں. ہندوستان سے جو لوگ آئے کچھ ملتان میں, کچھ رحیمی خان میں, وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں آ گئے. اور تو کوئی نان پنجابی. ڈاکٹر صاحب پورٹ سٹیز ہوتے ہیں نا, پورٹ سٹیز کی طرف تو لوگ ہجرت کرتے ہیں, پانی کی طرف میں جاتے آپ ہیں. کو بتاؤں نا, آپ کہتے ہیں دوسروں کے پاس انسیکیورٹی نہیں ہے. پشتونخوا میں کتنے لوگ گئے, پہلے افغانی گئے تھے جنگ کی وجہ سے, تو افغانیوں کے خلاف بھی انہوں نے بڑا حلم گلا مچایا ہوا تھا کہ ان کو نکالے. اب تو انہوں نے کافی حد تک انہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب کہا جائے پشتونوں کا سب سے بڑا شہر نہ کابل, نہ قندھار, نہ چمن, نہ کوئٹہ کہتے ہیں کراچی ہے. اب جب ان طرح سے آپ آبادیوں کو لے آئیں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے آئیں گے, تو کیا یہاں پر مسئلے پیدا نہیں ہوں گے؟ کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے, گھروں میں واش روم صاف رہ سکتے ہیں, روزگار مل سکتا ہے. یہ قتل غارت کی روز کیوں ہے؟ انہی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 10 لوگ رہنے کی جگہ ہے, آپ 20 بھر دیں کہ ہم گلوبل ولیج ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. لوگوں کی ہر چیز بنیادی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پاکستان فیڈریشن ہے, 4 قومیں ہیں, 4 قومیں اس کی اسٹیک ہولڈر ہیں. ان کے برابر حقوق جب تک نہیں محفوظ کیے جائیں گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ابھی تک 70 سال ہو گئے نا, روز وزیر اعظم کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا, پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے 70 سال غلط پالیسیوں پہ چلایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پورٹ سٹی ہے, ٹھیک ہے, لوگ آئیں, روزگار کریں. یہ کس نے کس کو حق دیا ہے کہ آپ آ جائیں اور 3 سال کے بعد ووٹ میں نام ڈالیں, پھر آپ لوگوں کو مارتے رہیں. سسٹم کی خرابی بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے آپ بجائے لوگوں کسی کو قوم کی مارتے رہیں, مخالفت کیسے آپ کریں؟ لوگوں کو مارتے رہیں کہ بھئی مجھے اتنے ووٹ چاہیے, مجھے اتنی کاؤنسلری چاہیے, مجھے اتنے ایم پی کی سیٹ چاہیے سندھ میں, اگر نہیں تو پھر قتل غارت گری شروع ہے. بنگالیز, برمیز جو الیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی جل سے نکال رہے ہیں یہاں کراچی میں کہ ہماری نمائندگی دو کراچی میں. تو اگر اس طرح کوئی مال غنیمت سمجھ کر یہ لوٹنے کی راہ اختیار کی جائے گی, یہ تو کوئی قبول نہیں کرے گا. ہم اپنے زمین کے وارث ہیں صدیوں سے لے کر. آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے پاس کوئی مہمان آپ کی مرضی سے آ سکے گا. اگر زبردستی کوئی پسٹل لے کے گھسا ہے آپ برداشت کریں گے؟ اگر زبردستی 50 لوگ آ کر گھر میں بیٹھ روزگار جائیں کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, روزگار کر کے چلے آتے ہیں, وہ دفن بھی وہی ہوتے ہیں. کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں جاتا. نہ پنجابی جاتا ہے, نہ پشتون جاتا ہے, نہ بلوچ جاتا ہے, نہ انڈیا سے جو لوگ آئے. ماضی میں تو مشرف کے دور میں آپ نے مثال دیکھے, جو 80 میں لوگ ہندوستان سے آئے تھے وہ آپ کے کاؤنسلر بن گئے تھے کراچی میں. افغانستان سے جو ابھی لوگ آئے بلوچستان میں ایک ایم پی بن گئے, وہ ایم پی بن جاتے ہیں. جب اس طرح کی صورتحال آپ کرتے رہیں گے تو پھر وہ انصاف تو نہیں.